السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم بات کریں گے کہ ہم اپنی زندگی میں سکون کو کس طرح سے لا سکتے ہیں۔ جو آج کل کی ہماری زندگی ہے نا، وہ بہت بے سکونی ہے۔ مطلب ہمیں کسی بھی چیز میں سکون نہیں ملتا۔ ہم لوگ بہت سی چیزوں میں سکون ڈھونڈتے ہیں لیکن ہمیں نہیں مل پاتا، اور انفیکٹ کہ ہم لوگ میوزک اور ان چیزوں میں سکون ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں، جو چیزیں ہمیں اللہ پاک سے اور دور لے جاتی ہیں۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ہم لوگ بہت سیڈ ہیں اور میوزک لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، اور کئی بار تو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ ہم لوگ کو میوزک سے سکون ملتا ہے۔ جب ہم لوگ اکیلے ہوں تو بس ہم لوگ کہتے ہیں کہ کوئی ساتھ نہ ہو، بس میوزک ہو۔ تو ان چیزوں میں ہم لوگ نا سکون ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یا پھر آج کل کی دور والی زندگی میں ہم لوگ پیسے میں سکون ڈھونڈتے ہیں۔ ان چیزوں میں کبھی بھی آپ لوگ کو سکون نا ہمیں نہیں مل سکتا، چاہے ہم جو بھی کریں۔ اگر آپ زندگی میں سکون چاہتے ہیں تو قرآن پاک کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے۔ اس سے بڑھ کر کہیں بھی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ قرآن پاک کو کبھی کبھی نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک روٹین کا حصہ بنا لیں، ایک روٹین بنا لیں۔ جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، روز پیتے ہیں، جب بیمار ہو تو ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ہم لوگ روز جو اس نے ہمیں میڈیسن لکھ کے دی ہوتی ہیں وہ لیتے ہیں۔ ایسے ہی دل کو صحت مند اور پرسکون رکھنے کے لیے قرآن پاک کی تلاوت کرنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ جتنا بھی ہو سکے بے شک 2 آیات ہی روز ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سمجھ کر پڑھیں، مگر پڑھیں ضرور۔ آپ روز اتنا ٹائم ادھر ادھر فضول کاموں میں لگاتے ہیں، کبھی فیس بک پر، کبھی واٹس ایپ پر، کبھی ٹویٹر، مطلب آج کل کی جو ایپس ہیں کتنا ٹائم ہم اس پہ ویسٹ کرتے ہیں۔ قرآن پاک کے لیے 20 منٹ بھی نہیں نکال سکتے، اب جبکہ اسی سے ہمیں زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ جب میں نے قرآن پاک سے اپنا سکون کو جوڑا تو پتہ مجھے اس کا کیا فائدہ ہوا؟ مجھے کسی بھی انسان کی عادت نہیں ہوئی، نہ ہی کبھی کوئی میرے سکون کی وجہ بن سکا۔ ہاں، محبت رشتوں سے انسان کی فطرت میں ہے۔ میں نے سب ہی رشتوں سے محبت بھی کی اور وفا کی آخری حد تک کی۔ وفا کی، ساتھ نبھایا، جہاں تک رہنا چاہتے تھے وہ میں نے ان کا ساتھ دیا، اور جیسے لگا کہ وہ ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتے میں نے ان کو چھوڑ دیا، ان کو پھر جانے دیا۔ ان سب کے بیچ بہت تکلیف بھی ہوئی، کئی بار ٹوٹنا بھی پڑا، مگر ایک سکون تھا کہ جو کبھی مجھ سے جدا نہ ہوا۔ مجھے کبھی بھی کسی کے لیے راتوں کو جاگنا نہیں پڑا۔ تکلیف کی شدت کے باوجود بھی میرے رب نے مجھے جلد سنبھال لیا، اور مجھے لگتا ہے کہ جیسے قرآن پاک سے تعلق ہے مجھے کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا، کبھی بکھرنے نہیں دے گا، کیونکہ میں نے کبھی بھی کسی انسان کو اپنے سکون کی وجہ اب نہیں بنایا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے اور ہر چیز ختم ہونے والی ہے۔ جس کے ہاتھ میں قرآن ہو، زبان پر اللہ کا کلام ہونا، وہ دل کبھی بھی بے سکون نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی وہ ہاتھ کبھی خالی ہاتھ ہو سکتے ہیں۔ پتہ ہے یہ بات آپ کو؟ شاد باری تعالیٰ ہے، اور بے شک ہم نے قرآن پاک کو نصیحت کے لیے آسان بنا دیا۔ بس کیا کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ قرآن پاک ایک ایسی کتاب ہے جس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، نہ ہی کسی کی ایسی ہمت ہوئی، کیونکہ قرآن پاک کا ذمہ اللہ پاک نے خود لیا ہے۔ This is the book about which there is no doubt۔ اللہ پاک نے اس کا ذمہ خود لیا ہے، اسی لیے اس میں کسی شک کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہر طرح کے لوگ اس سے نصیحت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔